السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں کرے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے کرم اور فضل سے الحمدللہ آج پھر ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ایک مین پوائنٹ جو بہت ضروری ہے ہمارے دین، شریعت اور اسلام میں، رزق حلال، طیب مال، تو آج اس پر بات کریں گے۔ قرآن و حدیث حلال مال کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حرام کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آئیے مل کر بیان شروع کرنے سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہم پر نازل ہوں اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے دل گناہوں کی میل اور گندگی سے پاکیزہ ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مسلم، بخاری اور مشکات کی حدیث میں کیا فرمایا؟ آگاہ رہو کہ تحقیق جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان رکھو وہ ٹکڑا دل ہے، یعنی دل بادشاہ ہے اور جملہ اعضاء جسم کی رعایا۔ جیسے بادشاہ کے درست ہو جانے سے ساری رعایا درست ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دل کے درست ہو جانے سے سارا جسم بھی درست ہو جاتا ہے۔ کسی نے اس موقع پر بڑا خوب کہا، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ پیاری صاحب بہنوں، دل کی درستگی کے لیے اس کی روحانی اور جسمانی غذا کا درست ہونا بڑا لازم ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دل کو جسمانی غذا نہ ملے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر روحانی غذا یعنی یاد رسول اور ذکر الہی والی اسے غذا نہ ملے تو روح مردہ ہو جائے گی۔ پھر ان دونوں طرح کے غذا کے لیے ضروری ہے کہ روحانی غذا ذکر الہی، عقائد کی درستگی کے ساتھ دی جائے، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اعمال صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اس کے عقائد و نظریات درست ہوں۔ اسی طرح جسمانی غذا بھی حلال و طیب، یعنی ظاہری و باطنی طور پر پاکیزہ ہو۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرام کھانا تیرے دل کو مردہ کر دے گا اور حلال کھانا تیرے دل کو زندہ کر دے گا۔ رزق حرام کمانے والا بازار میں چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، اور رزق حلال کھانے والا مزار میں بھی زندہ ہے۔ اسی لیے مومن کی عظمت شان شاعر نے اس طرح بیان کی، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اے مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حیات جادوانی حاصل کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش کر۔ اے طائر لا، ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کیا ہی خوب فرما گئے۔ پیاری اسلام بہنوں، یہ دل خالق و مالک کون و مکان کی جلوہ گری ہے۔ اس کو پاکیزہ اور حلال غذا دی جائے تاکہ اس میں مالک کی جلوہ گری ہے۔ مالک ارض و سمان نے قرآن حکیم میں بار بار اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، اے لوگو، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور جو اس زمین میں ہے، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر کیا فرمایا، وہ تو تمہیں حکم ہی برائی اور بے حیائی کا دیتا ہے، اور یہ کہ تم وہ بات اللہ پر کہو جس کا تم کو علم ہی نہیں۔ ان آیات بینات اور اس کے ترجمے پر اگر ہم غور کریں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں حلال و طیب روزی عطا کی ہے کھاؤ۔ آج دنیا میں سائنس کی ترقی کا دور ہے، کھانے پینے کی صفائی کا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کو ناز ہے کہ وہ بڑی نفاست سے اشیاء خورد و نوش کو استعمال کرتے ہیں، مگر
جس صفائی اور پاکیزگی کا درس اسلام اور بانی اسلام نے دیا ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ دیکھیے، ترقی یافتہ اقوام کے نزدیک کھانے پینے کی پاکیزگی کا صرف یہی معیار ہے کہ وہ میل کچیل سے ظاہری طور پر صاف اور پاک ہو، مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین فرمائی کہ تمہارا کھانا ظاہری طور پر بھی طیب ہو اور وہ کسی ظاہری گندگی سے آلودہ نہ ہو اور باطنی طور پر بھی حلال ہو، ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک کھانا جو ظاہری طور پر تو نفاست و صفائی کے اصولوں پر پورا اترتا ہو مگر ہو چاہے حرام۔ مادی ترقی یافتہ دور کے لوگ تمہیں کہیں گے کہ وہ کھانے کے قابل ہے، مگر اسلام اس کو پاکیزہ نہیں سمجھتا اور اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو مال سود، سٹہ، جوا، بلیک مارکیٹنگ، جوا، رشوت، دیگر اور غلط ذرائع جنہیں اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے حاصل کیا جائے تو اسلام کی نظر میں پاکیزہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، ایمان والو حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کی تابعداری نہ کرو، اس لیے کہ شیطان لوگوں کے سامنے برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کہتا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو خدا اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلال کردہ پاکیزہ اشیاء کو بغیر کسی دلیل شرعی کے حرام کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کھانے کے قریب قرآن کریم پڑھا جائے وہ حرام، جو کھانا ایصال ثواب کے لیے پکایا جائے وہ حرام، جو کھانا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی روح پر فتوق اور ایصال ثواب کیا جائے وہ حرام، وہ حرام۔ شب برات کا حلوہ حرام، 11ویں شریف کا تبرک حرام۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے کس کی تابعداری میں مصروف ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ شیطان کی تابعداری سے ہمیں بچائے اور جس شے کو مالک نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے ہر مسلمان کو حلال جاننے کی توفیق بھی عطا کرے، آمین۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور جو ہم نے تم کو دی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی حلال و طیب کھانے کے بعد مالک کا شکریہ ادا کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاؤ، نیک عمل کرو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عمل صالح سے پہلے رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کا رزق یعنی خوراک درست ہوگی تو اس کا عمل بھی درست ہوگا، اور یقیناً اگر کھانا غلط ہے تو عمل بھی بیکار اور نامقبول ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ گر کیسا ہی پیدا کرو طاعت میں کمال، دن رات رہے ذکر و عبادت کا خیال، کچھ فائدہ احسن نہ ہو اس کی محبت سے، کھانے کے لیے گر نہ ہو رزق حلال۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی 10 درہم میں کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہے گا، مشکات کی حدیث، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ مقبول عبادت نہیں بے عقل حلال ہے، حکم خدا کہ کھاؤ تم طیب مال۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حرام مال کھائے پھر اس سے خیرات کرے اور وہ قبول ہو جائے، اس سے خرچ کرے، اس میں برکت ہو، حرام اپنے مان گان اور اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے چھوڑ جائے، اللہ کانا زادہ الی النار، مشکات کی حدیث، مگر یہ اس کے لیے آگ کا توشہ ہوگا۔ حرام کی کمائی کا لباس پہن کر نماز پڑھی جائے تو وہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی، اور حرام مال سے صدقہ و خیرات کیا جائے تو وہ مقبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی قبول کرتا ہے، حرام کی کمائی ناپاک ہے، اس لیے اگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، جو شخص مال حرام سے صدقہ و خیرات دیتا ہے وہ گویا ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کے شکم میں، جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، صدقہ مردود ہوتا ہے،
حرام کی کمائی کا لباس پہن کر پڑھی گئی نماز کا بارگاہ خداوندی میں منظور ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ نامقبول ہے۔ تو اب خود سوچنا چاہیے کہ جب حرام روزی کھانے والے کی نماز ہی قبول نہیں ہے تو پڑھنے والے کو نماز میں کیا کیف و سرور آئے گا۔ یقیناً ایسے شخص کو نماز میں خشوع و خضوع اور حضور کی دولت میسر نہیں ہو سکتی، اسے وہ قلبی سکون میسر نہیں ہو سکتا جو کہ نماز پڑھنے سے ملنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رزق حلال اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب بندے خود ہی شیطان کی پیروکاری کر کے اس رستے پر چلیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں کرے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل وما علینا الا البلاغ المبین۔